أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ، جو کچھ ہم پڑھ سن رہے ہیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، آپ کے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کے حقوق ادا کرنے، جو کچھ سیکھا ہے جس تک پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے، لاسٹ کلاس میں میں آپ کو کچھ اسٹڈی اپنے طور پہ کچھ معلومات حاصل کرنے کے ذرائع بتایا تھا، اور آگے بھی کچھ نکال رہا ہوں، وہ بھی بتاؤں گا. میں بتایا تھا کہ اس کلاس سے ہم اپنے کلاس کے میتھڈ میں کچھ تبدیلی لا رہے ہیں. تھوڑے سے ڈسپلنری رولز ہیں، اور تبدیلی کیا ہے اسے غور سے سن لیجئے. پہلے تو یہ کہ اب تک ہم کوئی ایک صاحب کو الاٹ کرتے تھے، کوئی ایک شریک کلاس کو، اور وہ 2 دن 3 دن تک وہی پڑھتے رہتے تھے، اور باقی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کوئی تیاری ضروری نہیں ہے، ان کو سنتے رہتے تھے. اس سے کافی بعض لوگ بوریت محسوس کر رہے تھے. اب وہ سسٹم میں ختم کر رہا ہوں. اس کے 4 اسٹیجز میں جو بھی جس حد تک کلاس سے کوآپریٹ کر سکتا ہے، یعنی اس میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتا ہے، کرے. کوئی اگر صرف تلاوت کر سکتا ہے تو I do appreciate. I don't expect that they will do the whole translation اور اس کے میننگ بھی بتائیں گے، نحو بھی بتائیں گے، سب بھی. I'm not worried about it. مجھے صرف ہر ایک کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کلاس کا کس کو کہاں تک فائدہ ہو رہا ہے. First thing, there will be a reader who wants to just read the ayah. اب اس میں اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کسی کو بھی ان سے ڈائریکٹ خطاب کرنا یا اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا حق نہیں ہے. That is totally reserved for me. میں اگر ضروری سمجھوں گا تو ریڈر سے اس غلطی کو درست کرواؤں گا، ورنہ I will take a note of it and subtly، یعنی بغیر کسی کو معلوم ہوئے کہ میں اپنی ٹیچنگ میں اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. No one should feel inferior in this class. اس کے بعد تمام چیزوں میں دوسرا سلیشس اگر صرف لگانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اپنے آپ کو پیش کریں گے، سلیشز لگائیں گے.
تیسرا وہ لوگ جو صرف کریں گے، اس میں بھی صرف میں کہیں غلطی کرتے ہیں تو no one should address the reader, no one has the authority to address the reader. وہ صرف میرے پہ ہے، اگر میں اسے چاہوں گا تو اسی وقت ان کی غلطی کو درست کروں گا، یا نہیں تو I will take a note of it and address the mistake in my own way. اوکے. اور چوتھی چیز گرامر کی ہے، یعنی صرف اور نحو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اس میں کام کر سکتے ہیں یا کام نہیں کر سکتے، اس کا بھی یہی اصول ہوگا کہ نحو میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو دوسرے شرکا ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے، کوئی ان سے ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کریں گے. اس کو میں اگر ضروری سمجھوں گا تو کسی سے پوچھوں گا کہ وہاں پر کیا مسٹیک ہے یا نہیں، تو میں اسے انجان ماروں گا، یا اس کو I will not take it, I will not think it that it is the proper time to address it. جب بھی ہوگا وہ اپنی ٹیچنگ میں اس کو میں پھر ہائی لائٹ کروں گا انشاءاللہ. سو یہ جو ایک الاٹ کر رہے تھے، دس ایوری آیت از اوپن ٹو آل. اور میری یہ عین خواہش ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک میرے سے کوآپریٹ کرے گا، کہ ہر کلاس کا جو شریک ہے وہ اپنے آپ کو جو کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، 1000 غلطیاں کریے، آئی ڈونٹ فیل اٹ، یا کوئی بھی نہیں فیل کرے گا. ہم لوگ سب، میں بھی آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ میرے سے کچھ سیکھ رہے ہیں، اور ہم سیکھنے آئے ہیں، تو اس میں کوئی کسی قسم کی شرم یا اپنے آپ کو انفیریئر یا سپیریئر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، جو کچھ جانتے ہیں ان کو تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا. اس میں ریڈرز کے لیے جو بھی ریڈ کرنا چاہتا ہے وہ ریڈ کرے، اور ان کی غلطی کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. میں اگر ضروری سمجھوں گا تو ان سے ہی غلطی درست کرواؤں گا، یا اگر کسی اور سے، اور کہیں میں ضروری سمجھوں گا کہ اس کو یہ وقت نہیں ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا، تو میں اس کو لائٹ لوں گا، اور پھر اپنی ٹیچنگ میں اس غلطی کو I will address it انشاءاللہ. سو ان دیٹ وے جو بھی آیتیں ہوں گی، 1-2 آیتیں سب کو تیار کرنا پڑے گا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف میں ماہر ہوں، آپ نحو میں ماہر ہوں، آپ ریڈنگ میں ماہر ہوں، میننگ میں ماہر ہوں، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو دین پریزنٹ یور سیلف. I want that everyone should speak something. This is not for everyone who is joining the class, but this is for me. میرے پاس کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے، اس کا ایویلیویشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کون کہاں تک سیکھا اس کلاس میں. لوگ صرف آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، یا آر دے لرننگ اینی تھنگ، ان کا کیا امپروومنٹ ہے. تو میں اس کو نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کون کہاں تک ہے، اور اس کے لیے میرے کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے اندر امپروومنٹ ہو. میں سمجھتا ہوں ایوری ون ہیز، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ کوئی پیچھے نہ ہٹے، جو کر سکتے ہیں. If you just want to read it, read it. If you want to put the slashes, present yourself. ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی معلوم ہے، یا پھر نہیں تو اپنے آپ کو پیش کریں. اور جو لوگ زیادہ جانتے ہیں ان کو تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا. جب کوئی نہیں ملے گا تو دے ول کم اپ اینڈ ڈو اٹ. اور کچھ وہ جو میں سائٹ بتایا تھا اس میں تفاسیر بھی ہیں. اگر آپ کوئی تفسیر پڑھ کے آئے ہیں تو ایکسپلینیشن کے بعد یو کین شیئر اٹ. جیسے عباس مودودی صاحب کی ہے، یا اشرف علی تھانوی صاحب کو پڑھے ہیں آپ، یا پھر ابن کثیر کو پڑھے ہیں، یا پھر سید قطب شہید کو پڑھے ہیں. جو بھی آپ پڑھے ہیں تو یو کین شیئر وتھ اس. دیٹ از موسٹ ویلکم. So this is the way I can find out who is learning, who is not learning, where is the improvement,
and where I have to work for the further improvement. Because I am a teacher and I know the methods how to make an improvement among the learners. I think these instructions are very clear. So please first ये है, इसको तो मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, इसको इकबाल पढ़े थे। एक आयत में कई अहकाम थे यहाँ पर कि ये जो पहला हुक्म आया था हज अशहूर मालूमात, ये हम कर चुके थे। 2-3 मिनट में मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कान को लगा के सुनी मैं अभी। तो फिर आप उसका अपना उसको करिए। व्हाट अबाउट द अदर्स, इज द सेम प्रॉब्लम? नहीं सर, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। हाँ, तो फिर आप उसको या तो फिर एक बार यहाँ से डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट होइए, या फिर अपना सेल फोन की आवाज जो जिस पे भी आप सुन रहे हैं आवाज बढ़ाइए। डू समथिंग। वो एक आपके साथ ही हो रहा है, मैं नहीं समझता किसी और के साथ हो रहा है। ठीक है। चलिए, अब वो जमाने जाहलियत की ये बात थी कि जब चाहे महीने चेंज कर लेते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बता दिया कि ज़िलक़ादा, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, इन्हीं महीनों में हज का एहराम बाना जा सकता है, और उससे पहले जो एहराम होगा वो सिर्फ उम्रे का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ अहकाम आए थे। दूसरा हुक्म कि जो भी हज के लिए तैयारी कर ले, एहराम बांध ले, उसके लिए ज़रूरी है कि ये 3 कामों से, ये इट इज़ नॉट द ओनली थिंग। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सी चीज़ें दूसरी सूरतों में भी आएगी, एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये इब्तदाई अहकाम है, इसीलिए 3 बातों से जो जहालत में हज के दौरान में भी, एहराम के दौरान में लोग कर लेते थे, इससे रोका गया। रफसा, फुसूक और जिदाल। और फिर एक और जहालत की रस्म थी कि यमन के लोग आते थे, वो समझते थे कि कोई माल अपने साथ ले जाना या अपनी गुजर बसर का पैसा रखना वो बड़ा गुनाह है। हज के लिए बिल्कुल खाली हाथ चले जाना चाहिए। उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोक दिया कि ऐसा नहीं। अगर अपने साथ नहीं, इसमें तो जो भी तुम खैर करोगे, जो भी अल्लाह की खुशनुदी का काम करोगे, वो अल्लाह को पसंद है। यालमुल्लाह। फिर ये है वो कि यमन के लोग अपने साथ माल रखने को गुनाह समझते थे, आके भीख मांगते थे। उससे अल्लाह ने रोका कि अपना ज़ादे राह साथ रखो, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। और सबसे अहम चीज़ जो हज के लिए बताइए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो तक़वा है। और ये तक़वा के भी बहुत अच्छा हम परसों इसको वाज़ेह कर दिए थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से की पनिशमेंट से डरना, उसके रिवार्ड की तवक्को करना, अल्लाह को खुश करना अपने अमाल से। और फिर यहाँ पर ये कहा गया था कि वत्तक़ूनी, और हर मामले में ये 3 बातों का ख्याल रखो कि अल्लाह के जलाल से बचो, और अल्लाह की नेमतों को हासिल करने की कोशिश करो, और अल्लाह को प्लीज करने की कोशिश करो। और ये उलिल अलबाब, ये तमाम मोमिनीन हैं जो अक्ल व फहम रखते हैं। दिस वॉज डन एंड इट टुक 2 classes, I think. Now let us move to the next 198. Yes. Who wants to read it, please? Only reading. तो मेरी बारी नहीं है सर आज? नहीं, रीडिंग की नहीं है आपकी। मैं करूं सर? कौन है ये? मैं कौन है? अपना नाम? समिया। समिया। ओके, कम ऑन। मुझे स्क्रीन पे पूरी आयत नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा अगर छोटा करना। हमेशा अगर आयत नजर ना आए स्क्रीन पे, छोटे से सेल फोन के स्क्रीन पे देखते हैं, तो इट्स बेटर टू हैव द कुरान आल्सो विद यू। जी, कुरान नहीं है अभी मेरे साथ, वो आईपैड पे है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من اس کے آگے نہیں نظر آ رہا ہے مجھے بہن اس کے نیچے ہے من عرفہ کے آگے کیا ہے پتہ نہیں ہے سر آپ کو تھوڑا اسکرین کے اوپر ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اس کا سب کے پاس ویو پورا نہیں آ رہا۔ ہاں پورا ویو نہیں آ رہا ہے اسکرین پہ اور میرے پاس ایک سیکنڈ یہ وہ اس میں آ گیا نا، مجھے 1 منٹ یہ ڈرا کر کو ختم کر کے پھر جانا پڑے گا۔ تھوڑا زوم آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایک سیکنڈ۔ اور دانش میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی پوری ریکارڈنگ ہوتی نہیں، وہ بار بار آ رہا ہے میرے پاس کہ آپ کا وہ بڑا وہ پورا فل ہو چکا ہے۔ سر اس کو پھر ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو تھوڑا ہمیں بیک اپ لے کے کلیئر کرنا ہوگا اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج کل میں اس کو دیکھ لیتے ہیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو۔ یہ جا رہا بھی نہیں تھا۔ جی سر اب پورا اسکرین نظر آ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ ابھی نہیں ہاں یہ آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی جی اب نظر آ رہا ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ یہ جا رہا ہے کہ نہیں ادھر تھوڑا سا میں سیٹ آنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ڈرا بھی نہیں جا رہا ہے یہاں سے۔ Why is it so؟ یہ ڈرا کیا نہیں جا رہا ہے دانش؟ سر اس کو اوپر سے اس کو میں یہاں سے ختم کر دیا نا، لیکن یہ سلیکشن اس کا ویسے ہی ہے، اس کو کلوز کر دیتا ہوں، ابھی بھی نہیں جا رہا۔ اوپر سر ایک دفعہ ہوم پہ کلک کریں گے آپ؟ کس پہ؟ ہوم پہ، جو ہوم ٹیب ہے آپ کا اوپر فائل کے ساتھ والا، اس میں آپ کے پاس سلیکشن کی آپشن دینا چاہیے اس کو۔ جی اس سے فردر ہاں ہوم والا جو اس سے لیفٹ پہ ہے، ہاں ہاں ہوم پہ اس پہ دیکھیے سلیکشن کی آپشن دے رہا ہے آپ کو۔ اس میں اس وقت سلیکٹڈ آپ کے پاس ہوگا ڈرا، نہیں اس میں سلیکشن آپشن نہیں دے رہا، نہیں دے رہا، یہی ہے ڈرا ہے۔ ڈرا میں دیکھیے گا پلیز۔ ڈرا میں ابھی میں گیا تو اس کو میں ڈرا میں پہلے ہی لا لیا تھا، لیکن اس میں دیکھیے یہ سلیکٹ کی آپشن دے رہا ہے آپ کو۔ ایکسٹریم لیفٹ پہ ٹائپ ہے اور ٹائپ کے ساتھ ڈرا میں ہی ڈرا میں ایکسٹریم لیفٹ پہ دیکھیے ٹائپ اور اس کی ایرو کی آپشن دے رہا ہے آپ کو ایکسٹریم لیفٹ پہ۔ ایکسٹریم لیفٹ پہ ایک ریزر ہے، اس سے بالکل لیفٹ پہ چلی جائیے اسکرین کے، اس سے بھی لیفٹ پہ دیکھیے، اس سے بھی ہاں جو اس سلیکشن والے پہ پک کر لیں یا ٹیکسٹ پہ ٹائپ پہ پک کر دیں۔ ایک سیکنڈ، یہ ٹائپ پہ ابھی بھی نہیں دیا اس نے جی۔ اس پہ دیکھیے آپ کو سلیکشن کی آپشن دے رہا نیچے یا نہیں دے رہا؟ ٹائپ پہ نہیں دے رہا نا، ٹائپ ہے، ٹائپ پہ کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ آپ اس وقت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جانا ہے؟ ہاں ہاں اس کے لیے نارملی ایک سکرول بار آتا ہے باٹم پہ نیچے جو لیکن آپ کے وہ بھی پاس نہیں آ رہا ہے۔ ہاں وہ سکرول بار نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک میں ٹرائی کرتا ہوں، یہ اوپر دیکھیے آپ کے پاس یہ جہاں پہ سکرول بار ورٹیکل سکرول بار رائٹ سائڈ پہ ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک ایرو ہے یہ والا جی، اس ایرو پہ کلک کریں گے؟ اس یہ پہ بھی کلک کر جو ڈائگنل ایرو بنا ہوا ہے یہ ہے نا، آگے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، لیکن
نہیں سر، اس اسکرول بار سے اوپر ایک ڈائگنل ایرو ہے، آپ اس کے اوپر چلے جائیے. اچھا یہ یہ جو والا ڈائگنل، نا؟ یہ والا، ہاں جی، اس کے اوپر کلک کریں گے اگر، اب دیکھیے آپ کو باٹم کے اوپر دے رہا ہے یا ابھی بھی نہیں دے رہا؟ ابھی بھی نہیں دے رہا. اسٹرینج، نارملی اس صورت میں وہ دے دیتا ہے ہمیں، اسکرول بار دے دیتا ہے. یہ تو ادھر چلا گیا، صحیح ہو گیا، لیکن رول بار یہ آگے ہاں میں سمجھ گیا سر، یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ پورا زوم ان نہیں کیا ہوا. اب زوم ان کیجیے ایک دفعہ اس کے اوپر. جب آپ زوم ان کریں گے تو وہ نیچے اسکرول بار آئے گا، کیونکہ اس وقت اسکرول بار نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی اسکرول کرنے کے لیے ہے نہیں، پوری اسکرین آ رہی ہے. اس کو زوم ان کیجیے، ویو بڑا کیجیے اس کا، اور بڑا کرنا. ہاں ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا. اسکرول بار سے اوپر جائیے، اسکرول بار کو ڈریگ کر کے اوپر لے کے جائیے، کیونکہ آپ اس کے پیج کے نیچے آ گئے. اچھا جی، اسکرول بار سے اوپر جائیے، بالکل ٹھیک. ابھی دیکھیے نیچے وہ نیچے والی بار آ گئی آپ کے پاس. جی اس کو اوپر لے کے جائیے سر، اسکرول بار کو. ہاں اس کو نہیں، اوپر، جی بالکل یہاں سے اوپر لے کے جائیے. اب آیا ہو. جی بالکل، اب یہ آ تو گیا. یہ آتا گئی، لیکن وہ میرے پارٹیسپینٹ کے چھپ گیا. کوئی بات نہیں، ایسے چل جائے گا. ہاں پارٹیسپینٹس آپ کے، ہاں وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ جہاں بھی سیٹ کر سکیں، لیکن ابھی سب کو پورا نظر آ رہا ہے یہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے، ہاں یہ آپ نے ریڈنگ کر دی. اور would you like to، اور کوئی صاحب اس کے سلیشز لگائیں گے؟ will you do the slashes؟ کوئی ہے؟ کیا اور اس کو اسکرول کرتے چلے. میں سمجھتا ہوں ذرا ٹھیک ہوا. پھر ڈرا میں چلے جاتا ہوں. جی اب سب نظر آ رہے سر، سب کو صحیح طرح سے. بل آ رہا ہے، چلیے. چلیے، کوئی اس میں سلیشز لگائیں گے جلدی؟ anyone؟ سلیشز تو کوئی اور دوسرے تھوڑے سے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا صبر سے کام کرنا پڑے گا. ایسے ہی نئے لوگ میں چاہتا ہوں کہ they have to participate in the class. anyone else other than Ansar؟ کوئی اور؟ یعنی کہاں تک کون سی بات ختم ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے؟ میں لگواؤں؟ ہاں بولیے دانش. جی سر. سر اس میں لیسا علیکم جناح پہ ایک لگا سکتے ہیں ہم. ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، تھوڑا سا ریڈر کی خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہے، ایک بات ختم ہو رہی ہے، اتنے ٹکڑے میں ہے. چلیے جی، اس کے اس بعد کے بعد ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہاں تک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَةٍ، یہاں تک بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ شرط چونکہ آگے چلے گی تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ. یہاں پر ایک لگا لیں گے، اگر چاہے تو یہ اذا فستم من عرفات پہ جی بھی ایک لگا لے سکتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهِ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. ٹھیک ہے. جی. اس کے پھر بعد اس کے بعد وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہاں پہ لگا سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. گڈ، اوکے، دیٹس گڈ. اب اس کے بعد کوئی اور صاحب اس میں یہ بتائیں گے کہ اتنے ٹکڑے کے کیا معنی؟
معنی بتانا ہے صرف. ترجمے بھی ہیں سب کے پاس اور یہ یہاں پر صرف معنی بتانا ہے. ہم اتنا ٹکڑا لیں گے جیسے لیشز لگائے اس کے پھر نحو کریں گے سرو کریں گے تو یہ ایک ٹکڑا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر پوری آیت کا ہم بعد میں اس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں گے. اس کے صرف معنی بتانا. اینی ون ایلس؟ سر I- میں اچھا کون ہے؟ پلیز جسٹ اسپیک آؤٹ یور نیم آلسو. Dr. Kazi, Yes, please. Come on. Very good. I do appreciate your participation. چلیے بولیے. there is no blame on you. Very, very good. There is no blame on you. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے ہمارے لیے جو توجہ طلب یا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کا حکم دینے کے لیے کہیں ڈائریکٹ حکم ہوتا ہے ایسا کرو، جیسے پچھلی آیتوں میں بھی تھا کہ جب وہاں سے نکلو کیا تھا وہ زاد تقوی لے لو اور پھر ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ساری چیزوں میں ڈائریکٹ حکم تھا. لیکن ایک حکم ایسا ہوتا ہے کہ لا جناح لیسا جناحن ہے. اب یہ جناح کے معنی بلیم کے ہیں، بلیم نہیں ہے. اس حکم میں اور پہلے حکم میں بڑا فرق ہوگا. پہلا تو ڈائریکٹ حکم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات سے روکتے ہیں. لیکن یہاں پر جناح کا لفظ معنی یہ ہیں کہ دیر واز سم تھنگ دے یوز ٹو ڈو thinking that it was the only right way to do it, otherwise they will be the sinners. تو جب بھی لا جناح آئے گا، وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں بھی آیا تھا لا جناح علیکم، وہ جو صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کے لیے بھی وہ آیت آئی تھی. یہاں جناح کا لفظ بڑا خاص، یہاں پر چاہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو ڈائریکٹ بھی اس سے کسی بات سے روکتے تھے. تو لا جناح کے معنی یہ ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی تمہارے لیے گناہ کی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ اے سن آن یو. اگر تم یہ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے بعض لوگ کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یا گناہ ہے، اس سے ہمارا حج پورا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں جناح نا جناحن یہ لفظ مانے. اب اس کے بعد ایک چیز بتا رہے ہیں. اب وہ کیا چیز گناہ ہے جو پہلے کرتے تھے اور اس کے بعد اب ان کو روکا جا رہا ہے یا نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. اور اپنا ترجمہ یہاں تک کریے آپ. ان تبتغوا فضلا من ربکم. You might be reading or whatever it may be. It's good. It's acceptable. چلیے ڈاکٹر خاضی. Seeking bounty of your Rabb. یس. اب یہاں پر جو چیز ہمارے لیے قابل غور ہے وہ تبتغوا سیکنگ باؤنٹی، کہ تم خواہش کرو، تم چاہو کیا چیز، فضلاً، پھر یہ بھی اسم ہو گیا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ جو پچھلی آیت میں زاد راہ کا ذکر تھا وہی بات یہاں پر، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے ساتھ کچھ مال تجارت لے جانا یا پھر کوئی چیز اپنے ساتھ خرچے کے لیے پیسے رکھنا یہ گناہ ہے. جب اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو اللہ ہی سب ان کے لیے سامان مہیا کر دے گا، ایسا جو خیال تھا. تو اس خیال کی تردید یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کیا گناہ کی بات نہیں ہے؟ کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم. یہ جہالت کی ساری باتوں کو ختم کیا جا رہا ہے ابتدائی احکام میں. تو پہلے تو جناح سے آیا، so that means they were thinking in another way. Allah subhanahu wa ta'ala asked them that is not the right thinking what you are thinking.
کہ ساتھ میں کوئی چیز لے جانا یا مال تجارت لے جانا، لیکن وہی مقصد حج نہیں ہونا چاہیے. مقصد حج تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس فرض کی ادائیگی ہونا چاہیے، لیکن اپنے خرچے کے لیے کوئی چیز لے جا کے بیچ دیا، اس سے کچھ کما لیا، یا کوئی محنت کر لیا، کوئی مزدوری کر لیا، اس سے کچھ کما لیا اپنی گزر بسر کے لیے. اب اس میں کئی پوائنٹ آتے ہیں کہ خاص طور سے ان 3 دنوں میں، وہ 5 دن جو حج کے ہیں، اس میں بالکل کوئی تجارت نہیں ہونی چاہیے، اس کا ایک ایک لمحہ عبادت کا لمحہ ہے. لیکن دوسرے دن جتنے دن وہ حرم شریف میں ٹھہرے گا، وہ کوئی بھی کام بھی کر سکتا ہے، مزدوری بھی کر سکتا ہے کسی اور طریقے سے اپنی گزر بسر کے لیے، لیکن دیٹ شوڈ ناٹ بی دا مین ایم آف گوئنگ دیئر. اور جہالت میں ایسے بھی لوگ تھے جو حج کو صرف تجارت کے لیے جاتے تھے اور حج کے لیے کم جاتے تھے. نیت حج سے زیادہ پیسہ کمانے کی ہوتی تھی. تو اپنی گزر بسر کے لیے کچھ سامان رکھ لو، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ دونوں ٹکڑوں میں جہاں ہم سلاش لگائے ایک ربط ہو گیا. یہ حکم کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ہے کہ وہ جو تمہارا اپنا خیال تھا کہ نتھنگ از ٹو بی ٹیکن، اٹس ناٹ رائٹ. یو کین سیک فار دا فضل. یا فضل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کنسیشن دیا کہ یو کین ٹیک سم تھنگ ایز اے پروویژن اور دا گڈس آف ٹریڈ وتھ یو، اینڈ دیٹ از آلسو اے فضل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں، دین یہاں سے ڈاکٹر عباسی آپ بتائیں گے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. کچھ بھی جو بھی معنی ہے آپ کے پاس کتاب ہے، جیسا سمجھ میں آ رہا ہے. ڈاکٹر عباسی آپ میوٹ نہیں کر سک رہے ہیں. Are you able to unmute yourself? ہے نا ڈاکٹر عباسی؟ کلاس میں تو ہیں، دیکھا تھا. یہ پارٹیسپینٹس میرے پاس چھپا ہوا ہے. انمیوٹ ہو گیا جی. ہاں چلیے، ویری گڈ. چلیے جیسا بھی آپ اس کو ترجمہ ہے یا کچھ ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ بولیے. جی انتبہوا فضلم من ربکم. یہ ہو گیا یہ. فَإِذَا، ہاں اس میں ٹائم کا، زمانے کا وہ ہے وین. ویری گڈ. جب وین آفدتم، اس کے میں نے لوٹنا. ریٹرن بیک، جب واپس. ہوں من فرام عرفات، جب واپس آؤ عرفات سے. فذکرو، یاد کرو. نہیں، پہلے اتنا ہی ٹکڑا کریں گے ہم ڈاکٹر صاحب، اتنا ہی ٹکڑا کریں گے. جی. اب اس کے یہ 2 باتیں، ایک بات یہاں پر 2 سلیشز کے بیچ میں کمپلیٹ ہوئی کہ کوئی گناہ نہیں ہے اپنے ساتھ کچھ مال رکھنے میں یا پھر مال تجارت رکھنے میں. اب اس کے بعد یہاں پر ایک تیسری بات آ رہی ہے، اور یہ بھی جہالت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ ہے، یہ آپ کو تفاصیر سے ساری تفصیل معلوم ہوگی کہ قریش میں وہ لوگ جو متولی کعبہ تھے، کعبے کی خدمت، حرم کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو دوسرے عربوں کے مقابلے میں اشرف یا سپیریئر سمجھتے تھے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے وہاں کسی قسم کی کوئی سپیریورٹی نہیں ہے. ہر عبادت میں وہ نماز میں بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. نواز اقبال نے بڑا اچھا اس کا ذکر کیا اپنے شکوے میں. تو ویسے جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے کیا کرتے تھے، چونکہ مزدلفہ وہ حرم میں موجود ہے اور عرفات حرم سے باہر ہے.
وہاں نہیں جاتے تھے. میں کچھ نہیں ہاں اس کے باہر نہیں جاتے تھے. دوسرے عرب عرفات کو جاتے تھے اور پھر وہاں سے مزدلفہ آ کے رات گزارتے تھے اور پھر صبح مینا کو واپس ہوتے تھے. اب یہاں پر ایک حکم ہو رہا ہے کہ افستم جب تم لوٹو من عرفات وین یو ریٹرن فرام عرفات. اس کے اندر بڑا تھوڑا سا پیچیدگی ہے کہ یہاں پر تم کو عرفات سے ہی مزدلفہ میں آنا ہے. یہ جہالت کی رسم کو ختم کر دیا کہ یہاں پر کوئی سپیریئر نہیں ہوتا، بلکہ عرفات میں بغیر قیام عرفات کے حج مکمل نہیں ہوتا. تو وہ جو کرتے تھے جہالت میں کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم متولی ہیں، ہم حرم کو چھوڑ کے حرم کے باہر نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے ایک ہدایت آ گئی کہ جب تم حرم عرفات سے لوٹو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرو؟ مزدلفہ ہاں اب یہ ہے کا ذکر. فذکر اللہ وہاں پر اللہ کو یاد کرو. بس ختم. وذکر اللہ، اور وہاں پر اللہ کو یاد کرو. اب یہاں پر کہاں پر یاد کرو لوٹیں گے، کہاں پر اس کا ذکر آگے کے ٹکڑے میں آ رہا ہے. جب مزدلفہ عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو. اب یہ یاد تو ہر وقت پورے عرفات میں بھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دوسرا اسٹیپ جو وہ نہیں کرتے تھے، عرفات کو جاتے نہیں تھے، مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے. مزدلفہ کا دوسرا نام مشعر الحرام ہے. مشعر الحرام یعنی یہ بھی حرمت والی جگہ ہے، اور یہ مشرق وہاں کے پہاڑ کا نام ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ میدان ہے. تو اس کے بعد کمپلسری کر دیا کہ یہ جو جہالت کا طریقہ تھا مزدلفہ میں رکنے کا وہ ختم ہو گیا. اور اب جتنے مومن ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو صحیح حج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ تاخیر سے بات آ رہی ہے. افستم کے معنی یہی ہو رہے ہیں کہ پہلے عرفات کو جاؤ اور پھر جب لوٹو تو پھر کہاں پر رکنا ہے؟ مزدلفہ میں رکنا ہے. رک کے پھر وہاں پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے عند المشعر الحرام. یہ جو ہے اس مقام پہ اب یہاں پر یہ کمپلسری ہو گیا کہ وہ جہالت کی جو رسم تھی، جو قریش اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے وہیں رکے رہتے تھے، ان سے وہ رسم ختم ہوئی. اب بلکہ عرفات سے پھر مزدلفہ آنا ضروری ہے. اور مودودی صاحب نے کہا کہ بہت سی دوسری حرکات کو بھی وہ آمیزش کرتے تھے اور بہت سارے اصولوں کو بھی ڈالتے تھے. تو ان سب کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ ان سب کو چھوڑ کے بس صرف یہی طریقہ بتا دیا گیا. ویری گڈ. چلیے اب اس کے بعد کا ٹکڑا اور کوئی صاحب نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ کر دیں گے. جی چلیے. وذکرو یاد کرو. ہاں ٹھیک ہے. خوب بھی آ رہا ہے تو یہ خالی یاد کرو نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور کس کو یاد کرنا وہ بھی آ رہا ہے. وذکرو کما ہداکم، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. یہ اس کو کون ہے؟ فذکر اللہ. اللہ کا ذکر آیا تو اللہ کے لیے یہاں پر وہ استعمال ہوا. فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور وہی ذکر اس کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے ہدایت کی. کس کو؟ جیسے انہوں نے اللہ نے ہدایت کی. کس کو؟ یہاں ایک لفظ ہے. ہاں حج کرنے. نہیں یہاں کم آ رہا ہے نا. جی ہدا کم کے معنی تمہاری، یور. تم کو جیسے ہدایت کی. یہ تم ہے، یہ تو ہم پرسنل پروناؤن میں پڑھ چکے ہیں. یہ کم ضمیر ہے. یہ ہاں ضمیر ہے. ویری گڈ. تو یہ اس کے بعد یہ کہا گیا
اور پھر اس کے بعد ان کنتم من قبل ہی لمن الضالین، یہ پورے کو کور کر رہا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، عرفات کو نہیں جانتے تھے، نہیں جاتے تھے، یا پھر جو ہے مال تجارت رکھنا گناہ سمجھتے تھے، یا کوئی مال لے جانا جیسے یمن کے لوگ پیسہ بھی لے جانا گناہ سمجھتے تھے، تو اب وہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کنتم، ہے نا، اگر کنتم تھے کنتم جی من قبل ہی، جو پہلے کرتے تھے، اس سے پہلے جو تم تھے یا کرتے تھے، وہ کس طرح سے کرتے تھے؟ لمن ضالین، سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں بھٹکے ہوئے، اٹکے یا ہوئے پھر تھے، صحیح رسولوں سے واقف نہیں تھے۔ تو یہاں پر وہاں اٹکے پر ہوئے 8-9 پہلے کی آیت میں ہدایت حج کے بارے میں بالکل ابتدائی آیت ہدایتیں ہیں جی، اب یہاں پر مزید ہدایتیں آ رہی ہیں 3 اور یہ 4، مزدلفہ میں عرفات کے بعد ہی جا کے رکنا ہے، اور پھر وہ وہاں پر جو یہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ بعض مفسرین مودودی صاحب کہیں یا نہیں کہیں مجھے نہیں معلوم، اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ جس طرح سے نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، مزدلفہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر مغرب کا وقت عرفات میں شروع بھی ہو جائے تو وہاں نماز مغرب ادا نہیں کی جا سکتی، یہ آج پہ جتنے گئے ہیں ان کو معلوم ہے، بلکہ وہاں سے نکل کے مزدلفہ میں جماع صلاتین ہوتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ اگر وقت چلا بھی جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ہداکم جیسا اللہ نے ہدایت دی، اور آج بالکل بھی یہی ہوتا ہے، قیامت تک بھی یہی ہوتا رہے گا۔ اگر مغرب ہو گئی عرفات میں تو مغرب کا وقت، لیکن عام طور پہ جب بھی مغرب کا وقت ہو، ہم مقامی ہوں تو اس وقت پہ مغرب کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سہولت ہم کو سفر میں بھی جمع صلاتین کی دی گئی ہے کہ مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں، ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں، اور یہ خاص طور سے مزدلفہ میں یہ وذکرو کا بہت سے مفسرین یہ مطلب لیتے ہیں کہ ویسے ہی اللہ کی عبادت کرو جیسا وہاں پر فضیلت اسی میں ہے۔ مدودی صاحب کوئی جی، وضاحت تو نہیں کری ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ ویسے ہی خالصتاً عبادت کرو جیسی تمہیں ہدایت۔ ویسی ہے، وہ پورا تفصیل میں نہیں جاتا، بہت مختصر تفسیر ہے، لیکن دوسرے مفسرین بہت تفصیل میں بھی جاتے ہیں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ خاص نماز کی بھی ہے، یا پھر اور ذکر اللہ کا جیسے کرنا، ساری چیزیں اس میں آ جائے گی، لیکن ایک پوائنٹ مفسرین لاتے ہیں کہ وہ جو نماز ہے وہ وقت پہ ادا کرنا زیادہ فضیلت ہے، سب کو معلوم ہے، مغرب کے وقت پہ، عشاء کے وقت پہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بعض جو حکم ہے اس کو بالکل ایگزیکٹلی فالو کرنا ہی وہ صحیح کام ہے، اس سے ہٹ کے اگر کریں گے تو وہ پھر گناہ کا کام ہو جائے گا۔ تو عرفات میں چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے وہاں پر مغرب نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ وہ مزدلفہ میں ہی آ کے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے، وہ 2 نمازیں صرف مغرب اور عشاء کی، اور پھر اس سے پہلے جو بھی تم کرتے تھے وہ، یہ پوری آیت کا ایک خلاصہ ہو گیا۔ اب جب ہم اس کی صرف و نحو کریں گے تو مزید اس میں ہم بہت سی چیزیں معلوم کریں گے، لیکن یہاں پر وہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ دور جہالت میں جو لوگوں کے خیالات تھے، کچھ کسی بات کو گناہ سمجھتے تھے، کسی بات کو افضل سمجھتے تھے، ایسی تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ایک اور آیت ہمارے پاس، وہ احرام کی حالت میں اگر گھر سے کوئی کام ہوتا، گھر میں جانا ہوتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے، اس سے بھی منع کر۔ اور اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے پورے، جو بھی اپنا صرف جو ہے سپرسٹیشن میں یا کوئی صحیح اصول ان کے پاس نہیں تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی باتیں بتا دی
کہ کیا کرنا چاہیے، ہے نا، کیسے سب سے پہلے مینا سے نکل کے کب عرفات میں جانا ہے، کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اور پھر وہاں سے نکل کے کہاں آنا ہے، وہاں سے نکل کے کب اور کہاں آنا ہے، مینا میں آنا ہے. اوکے، سو دس از دا ٹوٹل میننگ آف دس آیا، جس میں ابتدائی زمانے کی جہالت کی ساری باتوں کو ختم کیا جائے. نہ 2 اسٹیپ ہو گئے ہمارے، اس کی ریڈنگ ہوگی، اس کے سلیشز ہو گئے، اور تیسرا جو ہے ہم اس پوری آیت کا ایک مطلب بھی سمجھ لیے. Now we will try to know the surf of it. اب صرف میں جو تھوڑا سا اچھا کرنا جانتے ہیں ان کو ہم لیں گے. اقبال کی باری تھی. اقبال، now you can do it the surf. یہاں ہم سلیش لگائے تھے. چلے گا اقبال چچا جب سے. اچھا انہوں چلے گئے، ان کی باری نہیں تھی بول کے. کیا پتا نہیں، آخر کچھ مسئلے ہو گئے یا کچھ ہے. کچھ ہو گیا ہوں گے تو کوئی بات نہیں. چلو جی پھر سید صاحب، رب کے فضل کا معنی پیسے کمانا اور مطلب کام کرنا ہے. بس بہت سارے مفسرین وہی لیے ہیں، لیکن فضل تو ہر طرح سے تلاش کرنا، صحیح عبادت کرنا، اور پھر پورا رجحان حج کا ہی ہونا، نیت حج کی ہونا، اور کوئی اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ہی حج کو نہیں جانا. یہ سارے چیزیں مفسرین تفصیل میں اس کو لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فضلاً کے معنی بعض نے جو ہے پھر اپنی عبادت، خلوص نیت، حج کی تمام عبادتوں کو پورے انہماک سے ادا کرنا بھی لیے. لیکن دوسرے مفسرین نے اس کو فضلاً معنی اس کو یہی لیے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت کما لیا، مزدوری کر لی، یا پھر جو ہے مودودی صاحب بھی میں سمجھتا ہوں فضل کے معنی انہماک، نیت اور عبادت کے لیے ہوں گے. اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے معاش کے لیے جد و جہد کر سکتے. وہی چیز ہے ابھی جو ہمیں بتایا، معاش جی کے لیے. اصل مقصد یہی ہے، ورنہ حج کو تو جاتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر اس کو خاص طور سے نہیں بتایا گیا، بلکہ اگر اس وقت تھوڑا بہت کچھ کمائی کر لی تجارت کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، تو ایسی صورت میں اس کو ایکسیپٹیبل ہے، بلکہ ضرور کرنا بھی چاہیے اگر مال کی کمی ہے تو کسی کے پاس. اگر مال ہے اتنا تو پھر اس کو سب سارے کام نہیں کرنا چاہیے. چلیے، now who will do the surf. لیسا علیکم جناح تک لگائے تھے ہم ایک سلیش. میں کر دوں. اور کوئی بندہ ہے جو کا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے یا اب تک نہیں کیا؟ جناحن تک خالی. نہیں، بہت سے لوگ سامنے آنے ہی نہیں چاہتے. ان کو پھر مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ کون کیا سیکھ رہا ہے، کیسے سیکھ رہا ہے، کیا اپنے ایکسپلینیشن میں مجھے تبدیلیاں لانا پڑیں گی. یہ کچھ نہیں معلوم ہوتا مجھے. میرے پاس کوئی ایویلیویشن کا طریقہ نہیں، کوئی فیڈ بیک نہیں ہے. اور مجھے ایسا فیڈ بیک نہیں چاہیے کہ بہت اچھا ہو، بہت سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آیا دیٹ شوڈ کم آؤٹ فرام the minds of the learners. That should come out. جب وہ وہاں باہر آئے گا تو اسی صورت میں میں سمجھ سکوں گا کہ کون کتنا سیکھ رہا ہے، کتنا سمجھ رہا ہے. چلو انصر تم بھی بتا دو، اس کے بعد کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے آگے کے لیے. لیسا علیکم جناح. جی، لیسا حرف ہے، علیکم میں حرف پلس ضمیر ہے، اور جناحن اسم ہے. اسم ہے. چلیے اس کی نحو کر لیتے ہیں پہلے، ایک جی، ٹکڑے کی نحو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے. کمان نحو آلسو. لیسا جو ہے حرف نہیں ہے، نگیشن کے لیے استعمال ہوا ہے. علیکم جار مجرور، اور پھر جناحن جو ہے اسم ہے. اب یہاں پر اور ہاں علیکم جو ضمیر ہے وہ استعمال ہو رہی حاجی کے لیے جو بھی گیا حج پہ.
तुम में नहु से। नहु कर रहे हैं ना, लैसा अलैकुम जुनाहुन, जुनाहुन जुनाहुन इसम है। अच्छा, नहीं अब नहु कर रहे हैं आप, जी, तो इसका क्या ताल्लुक है? तो इसका जो है ये जुमला सारे है। लोग गौर से सुने और देखें, ये दो लफ्ज है, बिल्कुल इनको भी अभी तक नहीं बताया था और सारे लोगों को भी शायद नहीं बताया था, लेकिन एक ये लफ्ज है जैसे काना और इन्ना का होता है, वैसे ये लैसा के माने ये निगेशन है, और लैसा भी काना की तरह काम करता है, और इसका जो इसम होता है वो भी मरफू होता है। अगर जैसे काना से काना अलैकुम जुनाहुन बोलेंगे, अल्लाह आया था, तो वैसे जो है लैसा भी होता है, जुनाहुन उसका इसम है, लैसा का लैसा का इसम है। जी, इसम है, और उसकी खबर है अलैकुम, अलैकुम। की खबर है अलैकुम। अभी उसकी नऊ हो गई कि एक लफ्ज आया, उसका एक इसम है, और इस इसम के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स नॉट ए सिन, इट्स नॉट ए सिन फॉर ऑन यू। तो इसका इतना आप जुनाहुन इसमें बता दिए, ठीक है, अल्लाह बता दिए, फिर कुम जार मजरूर है, मुतल्लिक है, लैसा भी है, और फिर खबर भी है, खबर भी है। जी, Can you please make a comment on jar majroor, like alaikum को explain और करें? ये इसमें देखिए, जार और मजरूर कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो अपने आने वाले इस्म को जेर देते हैं, तो ऐसे हर्फ को हर्फे जार कहते हैं। इसको आमिल भी कहते हैं, विच मेड और एफेक्ट्स ऑन द कमिंग नाउन। उसके बाद जो नाउन आता है उसको जेर देते हैं, लेकिन ये एक ज़मीर होने की वजह से इसमें जेर नहीं है। आगे आएगा मिन अरफातिन, यहाँ है देखिए, ये मिन जार हरफे जार, हर्फ है, अरफातिन आया है, तो इसी वजह से ये अरफातिन मिन की वजह से, मिन को हर्फ कहेंगे, हर्फे जार कहेंगे, इसको आमिल भी कहेंगे, यानी इसका असर उसके बाद आने वाले इसम पे पड़ता है, और वो असर क्या पड़ता है, वो उसको जेर देता है, आखिरी हर्फ पे जेर देता है। थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको, और फिर वो पुराने ग्रामर के लेसन भी आप देखेंगे, या भी और होने वाला भी है नहू में, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि वो हर्फ है जो अपने आने वाले इसम पर असर अंदाज होता है, वो असर कोई और तरीके से नहीं होता, बल्कि इसम के आखिरी हर्फ पर जेर देता है। Did you follow anything? Thank you, Jazakallah. चलो अब यहाँ से इसका ये दूसरा सिला कहाँ तक लगाए थे हम? मिन रब्बिकुम तक लगाए थे। मिन रब्बिकुम। जी, अन फिर हर्फ है, तब्तगु फेल और फाइल है, और ये मुजारे है, फजलन इसम है, मिन हर्फ है, रब्बिकुम दो इसम है, एक इसम और ज़मीर। फेल फाइल आपने कहा, ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना सबको? बहुत छोटा हो जा रहा है। कहाँ पे लिख रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ जो लिख रहे हैं, हाँ, फेल फाइल इसम। जी, नहीं दिख रहा था ये? दिख रहा। इसको मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। नहीं, अच्छा दिख रहा। जब इतना तकल्लुफ से जब बोले दिख रहा। चलिए, फेल फाइल है, ये इसम है, ये क्या है, हर्फ है, मिन हर्फ है, फिर रब्बिकुम दो इसम है, ये एक इसम हर्फ है, ये हर्फ आ जाने से ये बाद में नहू में करेंगे। चलिए, जी, रब जो है फिर ये दो इसम है, एक इसम एक ज़मीर। एक इसम है, ये तो अब दिखना चाहिए सब, और ये ज़मीर है। चलिए, इसके अब हम नहू कर लेंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरा बंदा तैयार होना चाहिए। हाँ, इन क्या है?
ان جو ہے حرف شرط ہے، ان حرف شرط ہے، اور صرف سے زیادہ، صرف سے اس میں ہر اس میں نو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو یہ اپنے آنے والے فعل کو زبر دیتا ہے تو اس کو ٹائم نکال دیتا ہے اور مصدر بناتا ہے، تو ان مصدریہ کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ان مصدریہ. سر میرا ایک کوشچن ہے اس میں. ذرا ایک سیکنڈ روک لیجیے اپنے کوشچن کو، ہم یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا کوشچن. وہ نہیں ہے. نہیں وہ وہاں تھے بچے، سامیہ باجی کے ہوں گے. اچھا کوئی چلیے، ان مصدریہ ہو گیا. مصدریہ ہو گیا. تبتغوا مضارع تھرڈ پرسن. ہاں اور یہ مصدر ہو گیا. اب یہاں پر ٹائم نکل، اس میں اردو میں یا انگریزی میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں ٹائم آ جاتا ہے جب ہم ترجمہ کریں گے. اگر تم تلاش کرو گے، ہے نا، تو وہ جب ترجمے میں اور پھر یہ عربی زبان سے مصدر یا تمہارا تلاش کرنا، جس میں سے ٹائم نکل جائے گا، بلکہ یہ مصدر یا اسم بن جاتا ہے. اگر تم جی تلاش کرو میں بھی اردو میں ترجمہ کریں گے تو ٹائم آ جائے گا، لیکن اس میں ٹائم ہی نہیں ہے، بالکل ٹائم نہیں ہے. یہ مصدر تمہارا تلاش کرنا. کیا تلاش کرنا؟ فضلاً. یہ فضلاً کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے. اس کا مفعول کون سا مفعول ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک حرف آ گیا، یہ حرف آ گیا، کہ ربی سے ملا. ربی سے مل کے یہ جار مجرور ہو گیا. پھر ربکم جو ہے مرکب اضافی ہو گیا، یہ مضاف اور مضاف الیہ. جار مجرور ہو گیا. پھر یہ دونوں ملنے سے ربکم، اس میں دو، ایک ضمیر ہے اور ایک رب ہے، تو یہ دونوں ملنے سے کیا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا. مرکب اضافی. میں نے کیا بولیں گے اس کو؟ مضاف مضاف الیہ. یس، مضاف. یہ ربی مضاف ہو گیا، مضاف الیہ اس کو بولیں گے کم. یہاں تک ہو گیا. سوال کون کر رہا تھا بیچ میں؟ نام بولو. سامیہ باجی کا تھا. سمیع کون؟ جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ان جو آ رہا ہے یہ منسوب کرتا ہے آگے، تو اس میں یہ ہم مضارع کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے کہ مضارع منسوب پورا کہیں گے نا، ان کو اس کے ساتھ لیں گے؟ اور یہ ان کس کو نصب دے رہا ہے یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی آگے. فضلن تو فضلن ہی ہے. نہیں، یہ مفعول ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان مصدریہ، ان کے بعد جو بھی فعل آئے گا اس میں جی سے ٹائم نکل جاتا ہے. اوکے وہ اوکے ان صحیح. مصدریہ کہتے ہیں. مصدر معنی فعل کیے، جی اسم کو کہتے ہیں. مصدر اسی فعل کو اسم کے طور پہ یوز کرتے ہیں. فعل میں سے اگر ٹائم نکال دے تو وہ مصدر ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب تو ٹھیک ہے سر، شکریہ. چلیے، اب اس کے بعد دانش آپ کریں گے بات کا ٹکڑا. اس کے دونوں یہ کہاں تک کر رہے تھے ہم؟ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جی سر میں کوشش کرتا ہوں. چلیے پہلے اس کے نحو کر لیجیے جلدی. جی سر پہلے نحو کر لیں. فَإِذَا أَفَضْتُم، تو اس میں فَإِذَا جو ہے وہ ٹائم سے متعلق ہو گیا. ہاں، ٹائم سے متعلق ہو گیا تو جی کیا بولیں گے اس کو؟ ظرف سب بھول گیا مجھے. ظرف ظرف زمان. ہاں دو ہی ہوتے ہیں، ظرف زمان ہوتا ہے، یہ ظرف مکان. ظرف مکان ہوتا ہے، اس کے معنی مکان کے معنی کسی جگہ کو ظاہر کرتا ہے نا. ابھی وہ بھی آئے گا. تو یہ ظرف زمان اس وقت. افستم میں کیا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ، فعل ہے اور فاعل ہے. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ صرف یہ مجھے سپورٹ مل گئی بیگم سے. فضیہ. فضا.
फुज़ा फज़ा वो लौटा, अफस्तुम तुम हैं लौटो। ये इजाफी आमतौर पे ये इसको मस्दरिया कर देता है जब तुम लौटो, है ना? जब मतलब इसमें भी तुम टाइम नहीं आया, लगेगा। जब तुम के माने तुम, सही। मिन फिर ये क्या हो गया, तो मिन अरफातिन जो है ये जार मजरूर हो जाएगा, फिर हर्फ हो गया, जार हो, हर्फ जार हो गया, और हर्फ ये जार मजरूर है ये अरफातिन। मजरूर हो गया। मजरूर माने ये आमिल है, अरफात को जेर दे रहा है, जी। ठीक है। फज़कुरू में क्या क्या है, इसका रूट वर्ड फज़कुरू इसमें ज़करा इसका जो है वो रूट वर्ड बनेगा, ज़करा और फिर रूट वर्ड बना, और ये वाव अलीफ जो है ये कौन सी गर्दान होगी, सही जमा गायब की थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन जमा जो उसमें आ जाएगा प्लूरल, वो गैर हाजिर थर्ड पर्सन नाज़िर। प्लूरल। और जी। को सेगा कौन सा है, फज़कुरू फज़कुरू जमा का सीखा सेगा से मराद माजी मुजारे अमर नहीं, सब माजी हो गई। नहीं, फज़कुरू ओह सॉरी मैं गलत कह गया, चूंकि फज़कुरू मज़ारी होगा क्योंकि इसमें नहीं, अच्छा आपने फज़कुरू अमर है ज़करा जी ज़करा फज़कुरू ज़करू, ज़िक्र करो लेकिन उज़कुरू अमर हो गया, है ना? जी अमर तो अमर फिर है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इस्म है, इसम है बिल्कुल, और ये मफूल है। अभी नहीं, हम सर्फ में नहीं आए अभी, तो अच्छा नौ में नहीं आए। अल्लाह इस्म है, इसके ऊपर इसम जबर है। अब ये जबर क्यों है वो हम नहू में करेंगे। जी इंदा इंदा सर हर्फ है ये वाला, हाँ, हर्फ है सर, ये हर्फ है, और क्या है, कौन इंदल सा हर्फ है? सर ये भी हर्फ जार है। नहीं, हर्फ जार नहीं है। इंदा क्या है? ये मकान के लिए तो हाँ, आ रहा है हर्फ मका है ना, हर्फ जहाँ मकान। से जी सही क्योंकि वो जगह से मुतल्लिक है, तो हर्फ मकान चलिए, के अब वो इसीलिए हर्फ जार होने से इंदा, अब ये मशरिल हराम, ये पूरा क्या बन रहा है, मजरूर है। मशरी क्या है फिर ये, माशारी सर इसम है, हम्म, और इसमें इंदल मजरूर हो गया ये हर्फ मकान के साथ। इंदा मशरी हर्फ मकाम भी इसम होता है, फिर मशरिल हरामी भी होगा। अभी आप उसको मशरुल सर्फ और हरामी नहू को मिला दे मुदाफ रहे हैं। अल हरामी क्या है, अल हरामी भी ये भी इसम है, इसम है बिल्कुल। लेकिन और क्या है, सिफत है, सिफत मशर की सिफत है। मशर का जो हराम है, यानी वहाँ वही पाबंदियां हैं जो सही दूसरे मिकात में है या हरम शरीफ में है। अब इसके हम क्या करेंगे, नहू करेंगे। फाइजा अफस्तुम, ये भी इसका मफूल हो गया, ये हरफ जमा आप वहां पर कह दिए थे। अब ये अफस्तुम है, अफस्तुम में क्या क्या है, अफस्तुम में से फेल है और फाइल है। फेल है, तो जो फद्दा से फेल बना, फद्दा फेल है, और तुम जो है वो फाइल आ गया इसके फाइल बाद हो गया, और फिर ये जो है इसका मफूल भी हो गया, या फिर जो है टाइम फ्रेज है, मफूल फी ही हो गया। ये भी हम नहीं करें, मफूल जब करेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अब तुम लौटो फेल फाइल। हाँ, अब ये क्या हो गया, जार मजबूर मुतल्लिक फद्दा हो जाएगा, मुतल्लिक फेल जो। अब उसके बाद हुक्म हो रहा है, ये जब तुम कर लो वहां से लौटो तो सोच के करो। अब ये फर्ज है, जिक्र करो, जो फा जो है वो ये नतीजे के लिए या फिर किसी हुक्म के लिए आता है। जब यहाँ से लौटो तो फिर क्या करो, ये दो आ रहे हैं, फेल और फेल फाइल, दोनों आगे, और आगे अलग से मफूल आ गया। अल्लाह मफूल है। अब ये मफूल होने की वजह से अल्लाह पे जबर है,
اللہ حافظ مذکرو یہ جو ہے یہ پلورل ہے. دین یو میک اے ذکر, ریممبر اللہ سبحانہ, یو ریممبر اور ڈو عبادہ فذکر اللہ. بس کرو اللہ حکم آ گیا اس کے اوپر, حکم آ گیا کہ اللہ کا ذکر کرو. کہاں پر؟ عند المشعر الحرامی. وہ آگے ایکسپلینیشن پوری آ گئی. یہ عند المشعری بھی ایک بن گیا, مشعر الحرامی بھی ایک گروپ بن گیا. عند المشعری یہ بھی مضاف مضافل ہو گیا, مشعر الحرامی بھی مضافل ہے. تو اب یہ اس پہ یہ مشعر الحرام کس کا نام ہے؟ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک حصہ ہے, اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ مزدلفہ. صحیح. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اس کا نام ہے نا, اور عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ عرفات کا ایک لفظ ہے, عرفہ اس کا روٹ ورڈ ہے. عرفہ کے معنی سر جاننا سمجھنا ہوتا ہے. ہاں, پہچاننا, ریکگنائز. عرفان حاصل کرنا. جی اسی سے ہے نا. بالکل, عرفہ کے معنی ریکگنائز. اب اس کے جو ہے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے حج کے تمام ارکان بتایا تو اس وقت پہ اس جگہ کو بتایا, اور وہ جمع ہے, اس کا ہر چپا وہ عرفہ ہے, پہچاننے کا ہے. وہاں کہیں بھی رکیں گے تو وہ حج ہو جائے گا. تو اس کی جمع استعمال ہوئی, اور جب وہ بتایا تو آپ نے فرمایا میں اس کو پہچان لیا. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام عرفات میں تھے, اور حضرت حوا علیہ السلام وہ جو ہے کہیں سیلون وغیرہ میں تھے. پھر وہ یہاں پر جب ملے تو یہاں ان کی ملاقات ہوئی, تو اس کو بھی عرفہ اس لیے کہتے ہیں. اور وہ سب تعویلات ہیں. عرفات اب اس کے بعد سے اس مقام کو کہا جاتا ہے جو حج کا مین رکن ہے, اس میں قیام کے بغیر حج نہیں ہوتا. تو یہ جب وہاں سے لوٹو اس کا کہا گیا کہ پھر مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو, 2 نمازیں ملا کے پڑھو, یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو, تکبیر بیان کرو, جیسی اللہ نے ہدایت دی ہے. اور پھر یہاں سے دوسرا ٹکڑا ہے وَذْكُرُوهُمْ كَمَا هَدَاكُمْ. سر ایک کوشچن ہے. یس جی سر, یہ المشعر الحرامی جو ہے یہ صرف موصوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مضاف میں ال نہیں ہوتا؟ عند المشعر المشعر الحرامی, یہ اس کے صفت ہے. یہاں میں پہلے لکھ دیا نا اس کی, یہ حرامی اس کی صفت ہے, لیکن مشعری صحیح ہے آپ کا ڈاؤٹ. المشعری کی وجہ سے صفت کے نیچے زیر آیا, یہ ٹھیک ہے, یہ اس میں یہ اس کی صفت ہے. اور یہ عند المشعری یہ البتہ وہ ہے مضاف مضافل ہے. الحرامی صفت ہے. یو آر رائٹ, میں پہلے لکھ دیا تھا. دس یو کینسل دس. ٹھیک ہے, ویری گڈ کوشچن. چلیے یہاں کے اب کوئی کریں گے دوسرا. از دیر اینی ون؟ اس کے صرف نحو اور کم آن اینی ون ٹو کم اپ. دوسرے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. سر میں یہ کنٹینیو کر لیتا ہوں. یہ ساجدہ نہیں, یہ کوئی نہ کوئی کرے گا. ٹھہرے ہم ایک دیکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو آئے گا سامنے جو بہت ایکسپرٹ نہیں ہے, جو سیکھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا مقصد میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو نو ہو از لرننگ, ہو از ناٹ لرننگ, کس کو کہاں پر مجھے مدد کرنے کی ضرورت ہے, کتنا سلو جانا ہے, کتنا فاسٹ جانا ہے. ورنہ کوئی ایک آدمی جو سیکھا ہوا ہے اس کو پورا کر دے گا تو کس کی سمجھ میں آیا, کس کے ذہن تک پہنچا یا نہیں پہنچا, مجھے پتہ بھی نہیں چل سکتا. اینڈ دیٹ از دا
main thing that a teacher should know who is following, who is not following. बिल्कुल सही. तो अफसर इसके सर्व करो. अफसर, आर यू देयर? जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर्फ खाली. ये वज़कुरु व जैसा हर्फ है, हाँ, बस चलते जाओ ऐसे जल्दी जल्दी. अज़कुरु, फिर ये अमर है. हाँ, यहाँ आ गया वैसे ही है, बिल्कुल अमर है. और इसमें क्या? अच्छा, और क्या क्या है इसमें? ये ज़करा इसका रूट वर्ड है. हाँ, ज़करा रूट वर्ड है. बहुत अच्छे. और क्या है इसके अंदर? वाव वाली प्लूरल है. थर्ड पर्सन प्लूरल है ना? प्लूरल है. प्लूरल है. हाँ, और तुम उसके जिक्र करो. फिर उसके बाद वो क्या है? वो जैसे प्रोनाउन है. हाँ, और यहाँ पे अल्लाह के लिए, किसके लिए आया है? अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए. अल्लाह हु है. का क्या है? का जैसे ये हर्फ है. हर्फ है. माँ क्या है? माँ जैसे ये नाउन. नॉन है. इसम है या नॉन है? ठीक है. हदा. हदा ये हदाया रूट वर्ड से, ये भी नाउन है. ये हदा नहीं है, नाउन नहीं हो गए. ये वर्ब. फिर फेल है, वर्ब है. और इसके माने क्या हो गए? He ordered you, हिदायत, वो हिदायत दिया, वो हिदायत किया. फिर उसके बाद क्या है? कुम. ये क्या है? प्रोनाउन है, वो जिस तुम सब के लिए आया. जैसा इधर दिया तुमको. बस यहाँ तक हम स्लैश लगा दिए थे. इसकी नौ भी कर सकते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ. जी. नहु कैसा करते हैं इसको? क्या है नहु करना? मतलब इसको क्या करना? ये वज़कुरुहुम में क्या क्या रिश्ता है, कमा में क्या है, हदाकुम में क्या रिश्ता है, इसको नहु बोलेंगे. जी. व और ये सिर्फ क्या है? ये जो हर्फ कंजक्शन है, सिर्फ कंजक्शन है. या ये करो और उसके बाद क्या करो? अज़कुरुहु. इसमें क्या क्या आ गया? इसमें फेल, फाइल. गुड. फेल हो गया. फाइल क्या है उसका? फाइल वो सब लोग, तुम सब लोग. फाइल क्या है उसका? उमर में हमेशा फाइल कौन रहता? अमर में. अमर में फाइल जैसे ये यहाँ लिख दिया मैं. वो तुम सब लोग या जो भी हाजी है पूरे. बस खत्म. वो वज़कुरु हु है, जमीर है, किसको रिफर कर रही है? ये अल्लाह ताला को, अल्लाह के लिए. तो अब ये क्या हो गया? नहु के लिहाज से हु का क्या मुकाम है? ये इसका मफऊल है, ऑब्जेक्ट है. हाँ, फिर जैसे का माँ हदाकुम, माँ, फिर ये क्या है? तो ये रिजेम्बलेंस के लिए है. ये क्या है? माँ मौसूल है. ये भी हम बहुत बार कर चुके थे. हदाकुम ये सिला है. हदा क्या है? फिर फेल है. और कुम क्या है उसके? हदा में फेल फाइल दोनों हैं. जी. और ये मफूल है कुम. ही गाइडेड यू. और ये कुम क्या है उसका? मफूल.
जो गाइड हुए सो लोग। फिर उसके बाद चलिए और एक कोई दूसरा कौन है, जल्दी से, टाइम भी हो गया। आई वांट टू वहिन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन अद्दॉल्लीन, फिर ये उसका कंजक्शन हो गया है ना। और फिर इन कुंतुम मिन क़ब्लिही है ना, ये काना का जुमला है कुंतुम, इस काना का इसम है तुम, मिन क़ब्लिही ये जार मजरूर है, ला जो है ताकीद के लिए ज़रूर, मिनद्दॉलीन ये फिर जार मजरूर गुमराहों में से थे। नाउ वह थोड़ा सा मुझे फीडबैक चाहिए कि was the previous method just to ask one person to deal with the ayat and all of you were just the silent hearer? Do you want the same way or this is more beneficial? A couple of people should give me the feedback. Yes, एक एक करके। अभी दानिश के उनका हाथ उठा, चलिए दानिश आप बोलिए, उसके बाद खाजी, डॉक्टर खाजी आप बोलिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कह दें कि थोड़ा गलत है, लेकिन ढीला पड़ गया था, तैयारी वगैरह में उस तरह से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पता होता था अगर बारी आनी है तो 5-6 हफ्तों के बाद आनी है। इस तरह से ये है कि हर वक्त तैयार रहने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, हर वक्त हर ये एक सही है आदमी मेरा। तैयार रहने की कोशिश करेगा कि उसको भी इस आयत की थोड़ी स्टडी कर लेना चाहिए, और जितना भी कर सका उतना। ये नहीं है कि वो पूरा सर्फ भी करे, नहू भी करे, मायने भी बताए, उसको नाजरा या उसको रीडिंग भी करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जितना कर सकता है वो करे, बाकी दूसरों से जो वो करके आए हैं वो भी उनसे भी सीखे। यस डॉक्टर खाजी, do you like this change? Yes, definitely. I think this is very beneficial. आप And सब my जो है only तैयार भी रहेंगे और जी सबको हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा, वरना जी मेरी 3 दिन तक मेरी एक ही आदमी सबको जो है बस उसको जी सुनना पड़ रहा था। जी And मेरी it एक was not- रिक्वेस्ट है, मेरी जी एक सजेशन है, अगर इम्प्लीमेंट हो सके। हाँ बताइए, जैसे आप लोग सजेशन हम लेते हैं जरूर। जी जैसे आप लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मुजालफे मुदालफे, मुजाफिल है, हाँ। तो उसमें जस्ट इन 1 सेकेंड इफ यू कैन गिव लिटिल बैकग्राउंड अलोंग विद द वर्ड, तो वो वही थोड़ा है सा ना कि हम देखिए डॉक्टर खाजी जिस अंदाज से चल रहे हैं, इसलिए चूंकि पहले से हो चुका है, सारे लोग मुजाफिले से वाकिफ हैं, इसलिए हम उसको चले गए। अब ये कोशिश ये करेंगे कि नए लोगों को भी थोड़ा सा एक बार मुजाफिला क्या होता है। वैसे वो फ्राइडे की क्लास कभी मिस मत करिए, उसमें भी ये सारी चीज़ें एक बार रिपीट होने वाली हैं नहू की, उसमें भी मुजाफिले समझ में आएगा। आई विल टेक जी केयर ऑफ इट इंशाल्लाह। जब भी आएगा जो भी पढ़ रहा है उससे मुजाफिले की तारीफ भी इंशाल्लाह करवा देंगे, बजाय मैं खुद करने के। डॉक्टर अब्बासी, डिड यू लाइक दिस मेथड और द ओल्ड मेथड वाज गुड? अनम्यूट नहीं हो सक रहे हैं। नहीं, ये मुझे बहुत पसंद आया है, और इस तरीके से हम जैसे ना समझ लोगों को भी मौका मिलेगा। नहीं ऐसा मत कहिए, आप सब समझदार हैं, लेकिन इससे मुझे एक टीचर के एतबार से मुझे ये मालूम होगा, जैसे अभी डॉक्टर खाजी ने कहा ये मुजाफिल है, वो एक कॉमन लेवल पे मैं वो बात कर रहा हूँ, लेकिन नए लोगों का कोई ख्याल उसमें नहीं हो रहा है, तो उन्हीं से हम एक बार, एक नहीं 2-4 बार मुजाफिल है क्या होता है पढ़ने वाले से जो जानता है उसको रिपीट करा लेंगे, और उससे दूसरों को भी फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। सो आई मस्ट हैव सम फीडबैक। मुझे फीडबैक नहीं बहुत अच्छा समझ में आ गया, दैट्स नॉट द रियल फीडबैक, या कुछ समझ में नहीं आया वो भी रियल फीडबैक नहीं है। मुझे खुद देखना है कि कौन कितने पानी में है, किसके लिए मैं आई इसलिए रहा हूँ क्लास में कि आई शुड हेल्प ईच एंड एवरीवन। और मेरी किताब पहुंच जाएगी तो मैं ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकूंगा। नहीं आप जितना कर सकते हैं वो करिए, अब तक जो भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग
सर्व भी करें, नहू भी करें, कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग करिए और ये फिर स्लैशेस लगाइए, कुछ ना कुछ जो आप कर सकते हैं, जैसे आज किया आपने. A couple of people, 2 more feedbacks I want. Mois Qadri. Can you unmute yourself? No? नहीं म्यूट कर सक रहे. One more I want. और कौन है भाई? मेरा सर अस्सलाम वालेकुम. हाँ, चलो मेरा. जी सर, अच्छा है क्योंकि सब लोग अलर्ट रहेंगे, किसी कोई भी आप मतलब आके करेगा, वरना तो बाकी सब लोग का थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है जब एक ही आदमी पढ़ता है. तो जिसको अलर्ट कर दिए वो समझता है कि बस उसी की जिम्मेदारी है पढ़ के आना, बाकी सारे लोग जो है उस साहिब पे कोई फिक्र करके है थोड़ा सा देख के रीडिंग करके नहीं आते. अब किसी वक्त भी किसी की बारी है, ये किसी को तंग करने के लिए नहीं है, बल्कि दिस मेथड इज ओनली फॉर मी एंड फॉर द लर्नर्स, फॉर मी टू हेल्प द लर्नर्स एंड टू फाइंड आउट देयर डिफिकल्टीज. जब कोई क्लास में आता है तो खाली बैठ के ना चला जाए, बल्कि कुछ सीख के जाए, ये मेरा मकसद है. और वो सीखने के लिए उसका बेस क्या है, उसको क्या बताना है और कहाँ पर उसको एक बार 2 बार दूसरों से रिपीट करवाना है या मुझे रिपीट कराना है, दैट आई विल कम टू नो, दैट आई विल कम टू नो. वरना कोई बीच में उठ के कभी भी सवाल नहीं पूछता कि ये कैसा हो रहा है, ये क्यों आया. Okay. सर एक चीज कह सकती हूँ मैं, ये कि मैं फिर वही कहूंगी कि इस क्लास में तो इतना कुछ जितना भी आप 1 घंटे में कितना सिखा सकते हैं, तो मैं हूँ, मेरे पास टाइम है, कोई भी चाहे अगर तो थोड़ा बहुत जो बेसिक मुझे आता है आई एम विलिंग टू. बिल्कुल पेयर लर्निंग, और जो अपने सर्विसेज दे रहा है उसका जरूर फायदा उठाएं, और कोई है तो वो भी अपने सर्विसेज दे सकता है कि किसी के कोई डाउट है बेसिक, अगर ग्रामर में कुछ पूछना है तो मेरा इज ऑलवेज रेडी एंड शी इज free also and ready to just pass on the things that some people who are the just beginners उनसे भी फायदा ले सकते हैं. वो मैं जो साइट बताया उससे भी फायदा ले सकते हैं. और फातिमा, did you like it? सर जी सर ठीक है, इससे और हम जरा अटेंटिव रहते हैं, पहले थोड़ा सा इधर उधर हो जाते थे. मैं समझता हूँ उसको नहीं पढ़ा है जो इकबाल को, तो वो भाग गया, बात नहीं. मगर एक मेथड है, सबके लिए ज़रूरी है, वरना एक आदमी पढ़ लेता रहा तो. आई थॉट इट इज़ गुड. इंशाल्लाह मोस्ट पीपल विल बी बेनिफिटेड विद दिस मेथड इंशाल्लाह. एक नया मॉनिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा फिर आप. नहीं, वही मॉनिटर रहेगा, लेकिन उसको है ऐसा थोड़ा सा सनक ही, उसको मैं डील कर लूँगा. आई नो हाउ टू डील. चलिए कोई एक जल्दी से दुआ कर ले छोटी, या मैं कर दूँ. रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. या अल्लाह इस काम को कबूल और मंजूर फरमाइए. हम सबको सीखने की, अमल करने की, दिलचस्पी लेने की तौफीक अता फरमाइए. कुरान के हुकूक जो सीखा किसी दूसरे को सिखाने की तौफीक अता फरमाइए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दानिश आप अभी कर ले सकते हैं, मैं खोल के अगर जूम पे चले जाऊं तो वो डिलीट करना जरूरी है. मैं समझता हूँ आज की रिकॉर्डिंग पूरी हुई या नहीं हुई. दानिश कर ले, मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ सर. मैं अच्छा ये बंद करके जूम पे चले जाता हूँ. मेरा रहना तो जरूरी नहीं है ना. नहीं सर, मैं इंशाल्लाह खुद ही कर दूंगा. हाँ, थोड़ा सा इसको वही डिलीट करे तो शायद वो रिकॉर्डिंग पे फर्क नहीं आएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होंगी पूरा. चलिए मैं अभी जूम पे लाके छोड़ दूँ.
ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو، السلام علیکم۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ